السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان نے دھمکی دی ہے، آخری کال کی دھمکی، آخری کال پاکستان کو مفلوج کرنے کے لیے، بند کرنے کے لیے، نظام حکومت روک دینے کے لیے، اور دھمکی دی ہے کہ اگر مجھے دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو پھر میں کارنر ٹائیگر کی طرح حملہ کروں گا، اگر میری کمر دیوار کے ساتھ لگائے گی تو میں پلٹوں گا، پلٹ کر وار کروں گا۔ دیوار کے ساتھ لگانا، عمران خان صاحب کس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور کس کو یہ دھمکی دے رہے ہیں؟ دیوار کے ساتھ لگانا عمران خان صاحب کی نظر میں کیا ہے اور کون ان کو دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے؟ خان صاحب جو ہے وہ آج تھے بہاولپور میں، وہاں پر انہوں نے جلسہ کیا، جلسے سے خطاب کیا۔ اس وقت پورا پاکستان سیلاب زدگان کی طرف دیکھ رہا ہے، سیلاب زدگان کے لیے مدد کرنے والوں کی طرف دیکھ رہا ہے اور ان کی مصیبتوں پر پریشان ہے، لیکن عمران خان صاحب جلسہ کر رہے ہیں۔ اور آج عمران خان صاحب جلسے سے پہلے راجن پور گئے تھے، جلسے کے لیے بہاولپور گئے اور جلسے سے پہلے راجن پور گئے۔ وہ کیا ہے، حضور آپ کا بھی احترام کرتے چلے، ادھر سے گزرے تھے سوچا سلام کرتے چلے۔ تو خان صاحب نے جانا تھا بہاولپور، ادھر سے گزرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلے اگر راجن پور نہیں جائیں گے تو گلا ہوگا، لوگ جو ہیں وہ کریں گے کہ جی آپ دیکھیں جلسے کر رہے ہیں، اس علاقے میں آپ گئے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ خان صاحب راجن پور جانے کے لیے وہاں گئے تھے تو پھر انہوں نے سوچا کہ چلے جا ہی رہے، لگے ہاتھوں جلسہ بھی کر لیں، نہیں، جلسہ کرنے جا رہے ہیں، لگے ہاتھوں جا کر لوگوں کی مزاج پرسی بھی کر لیں اور لوگوں کو جا کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر لیں۔ چلے اچھا کیا، لیکن وہاں ایک نیا شگوفہ خان صاحب نے چھوڑا کہ یہ پانی جو آ گیا ہے نا سیلاب کا، اب اس سے گندم اچھی ہوگی۔ جس علاقے میں عمران خان صاحب گئے تھے وہ علاقہ اور میرا علاقہ، یعنی راجن پور اور دادو دونوں بارانی علاقے ہماری، یعنی دادو کا وہ میرا علاقہ جو کاچو کہلاتا ہے، ہم دونوں علاقوں میں انتظار ہوتا ہے کہ جابلو ندیاں جو ہیں وہ پہاڑی ندیاں بہہ کر آئیں تو وہاں پر زمین سیراب ہو یا بارش ہو تو وہاں پر کاشتکاری ہو، لیکن ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ زیادہ بارشیں آ جائیں گی، پھر زیادہ پانی آ جائے گا، پھر علاقہ ڈوب جائے گا، اور اگر زیادہ دیر تک کئی ہفتوں تک پانی آیا تو پھر زمین سیراب نہیں ہوتی، پھر نقصان ہوتا ہے اس کے لیے پھر کئی ہفتوں کی دھوپ چاہیے ہوتی ہے۔ تو بہرحال خان صاحب کی مرضی ہے، خان صاحب 12 موسم اگر پاکستان میں نکال لیتے ہیں تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو راجن پور کی زمینوں میں کھڑا ہوا پانی جو اب نکالا نہیں جا رہا، جس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، لوگ ڈوب گئے، وہاں پر زیادہ گندم ہو گئی، کہ ممکن ہے خان صاحب کی نظر میں اگرا ہو۔ لیکن بہرحال اصل چیز تھی، جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو کون لگا رہا ہے دیوار کے ساتھ، کس کو وہ دھمکی دے رہے ہیں، اور دیوار کے ساتھ لگانا کیا ہے عمران خان صاحب کا مقصد اس سے۔ عمران خان صاحب کیونکہ وہاں پر تھے تو ان کو سیلاب متاثرین کا ذکر بھی کرنا تھا جلسے میں۔ وہاں پر خان صاحب نے تقریر میں بتایا کہ جی میں نے 5.5 ارب روپے جو ہیں وہ ٹیلی تھون کے ذریعے جمع کیے ہیں اور اگلے اتوار کو دوبارہ میں ٹیلی تھون کروں گا۔ 5.5 ارب روپے عمران خان صاحب نے جب گزشتہ میرا خیال ہے سوموار کو ٹیلی تھون کیا تھا، تو اس میں عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ جی خان صاحب کو 5.5 ارب روپے جو ہیں جمع ہو گئے ہیں، لوگوں نے دے دیے ہیں۔ بعد میں عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ پلج، اور لوگوں نے اعلانات کیے ہیں، پلج کیا ہے، لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ جی ہم آپ کو پیسے دیں گے، لیکن پیسے آئے کتنے یہ سوال ہم بھی کر رہے تھے۔ اب عمران خان صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے خود، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میری ٹیلی تھون کے جواب میں 2 ارب 30 کروڑ روپے، یعنی 230 کروڑ روپے عطیہ کرنے پر میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا مشکور ہوں۔ وہ لوگ جنہیں اپنے اعلان کے مطابق عطیات جمع کروانے ہیں وہ عذرائے کرم جمع کروائیں۔ میری ٹیم ان سمندر پار پاکستانیوں کو مدد کے لیے کام کر رہی ہے جو بڑی رقوم کی ترسیل کے لیے 3C 501 کے استثناء کے منتظر ہیں۔ وہ زیادہ رقوم ہوتی ہیں تو پھر میرا خیال ہے ٹیکس استثناء وغیرہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو خان صاحب کے تقریر میں کہہ رہے تھے کہ 5.5 ارب جمع ہوئے ہیں، آئے جو ہے وہ 2.5 ارب سے کم ہے، لیکن آ جائیں گے، ممکن ہے آ جائیں۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے، میں آگے آتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانا پنجاب رسک پر ہے اس وقت۔ عمران خان صاحب اگر بہت زیادہ جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی ترلے کر رہے ہیں، کبھی منتیں کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ہے کیا، ہونے کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اس پر میں آتا ہوں۔ پنجاب بھی خطرے میں ہے، لیکن یہ جو 5.5 ارب روپے ہے خان صاحب کو مل جائیں گے اگلے اتوار کو۔ ممکن ہے عمران خان صاحب 10 ارب روپے جمع کر لیں۔ یہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے عمران خان صاحب ابھی تک بھرتیاں کر رہے ہیں عمران ٹائیگرز کی۔ آج بھی انہوں نے جلسے میں کہا باولپور کے کہ جی ابھی ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ کو، نوجوان اپنے آپ کو عمران ٹائیگرز میں شامل کریں، جوائن کریں، تاکہ ہم لوگوں تک یہ پیسہ پہنچا سکیں۔ یعنی ابھی تک لوگ، سیلاب متاثر ہوتا ہے، زلزلہ کا متاثر جو ہوتا ہے،
وہ اس وقت بھوک میں مر رہا ہوتا ہے، اس کو مچھر کاٹ رہے ہوتے ہیں، اس کے بچے بلک رہے ہوتے ہیں، اس کی چھت پر کوئی سایہ نہیں ہوتا، حبس ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، پانی کے اوپر، پانی کے قریب اگر کوئی بند پہ بیٹھا ہو بندہ، اور پھر پانی کے اوپر جب گرمی پڑتی ہے، جب سورج پڑتا ہے تبتا، تو پھر اس وقت جو حالت ہوتی ہے وہاں بندہ پھر ڈائریا، گیسٹرو، طرح طرح کی بیماریاں. مجھے کوئی بتا رہا تھا سیلاب متاثر علاقے سے، ہمارا علاقہ بھی سیلاب متاثر ہی ہے، تو وہاں سے 90% لوگ جو پانی سے نکل کر آئے ہیں، یعنی جو نکل کر آئے ہیں 100 لوگوں میں سے 90 لوگ جو ہے بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہوئے ہیں. ابھی تک خان صاحب کو پیسہ مل گیا ہے، تقسیم کیسے کرنا ہے یہ نہیں پتا. تقسیم کرنے والے پہنچ جاتے ہوتے ہیں، مختلف آرگنائزیشن، مختلف تنظیمیں، مختلف صنعت کار، مختلف جو ہے وہ NGOز، الخدمت، JDC، بلکہ آج مجھے پتہ چلا کہ جہانگیر ترین نے بھی اپنے نیٹ ورک کے ذریعے، کیونکہ ان کی بھی ایک کوئی NGO بنی ہوئی ہے پرانی، تو انہوں نے بھی لوگوں کی مدد کے لیے کام شروع کر دیا ہوا گراؤنڈ پر. یہ پیسے جمع ہو رہے ہیں، گراؤنڈ پر کیسے جائیں گے کچھ نہیں پتہ. ابھی وہ ٹائیگرز جمع ہوں گے، اس کے بعد پتہ چلے گا. اور ٹائیگر فورس کی تاریخ آپ کو پتہ ہے، کرونا میں ٹائیگرز آنے تھے، نہیں آئے. مہنگائی کنٹرول کرنی تھی، ٹائیگرز نے تو گئے تو پکڑے گئے کہ جی وہ لوگوں سے بھتا لے رہے تھے، تاجروں سے، دکانداروں سے. پچھلے سیلاب میں ٹائیگرز نے لوگوں کی مدد کرنی تھی، نہیں نکلے. تو بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب ابھی پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، خرچ کب کرنا ہے کچھ نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، جناب عمران خان صاحب کو خود بھی نہیں پتا. تو خیر لمبی تقریر تھی. اس تقریر میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم جو پاکستان بنانے جا رہے ہیں، اس پاکستان میں جو میں انقلاب حقیقی آزادی کا لے کر آ رہا ہوں، اس میں کسی غریب کو تھانے میں شہباز گل اور جمیل فاروقی کی طرح تشدد نہیں کیا جائے گا. اس میں کوئی میڈیا ہاؤس پیسے پر کسی کی پگڑی نہیں اچھالے گا جس طرح اچھالی گئی، اور گھر کی عورتوں کی توہین کی گئی. اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے ان کو ظاہر اس چیز کی تکلیف ہے، جیو کو وہ نشانہ بنا رہے تھے، کوئی NRO نہیں لے گا. حضور جتنی بھی آپ نے انصاف پر مبنی نظام کے متعلق باتیں کی، 4.25 سال آپ کیا طبلہ بجا رہے تھے، بانجا بجا رہے تھے، گانے سن رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ 4.25 سال. اس وقت بطور پرائم منسٹر آپ اپنے آپ کو کسی کے بھی سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ملک کا مقبول ترین لیڈر ہوں، کوئی عدالت مجھے نہیں بلا سکتی. الیکشن کمیشن بلاتا ہے تو آپ گالیاں دیتے ہیں، عدالتیں بلاتی ہیں تو آپ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں. اب جب عدالتوں میں پھنس گئے ہیں، آپ جب پتہ چل گیا کہ دیوار کے ساتھ لگ چکا ہوں، اور دیوار کے ساتھ لگائے جانے سے مجھے بچت اگر کوئی کہاں سے میری ہو سکتی ہے، تو جہاں سے مجھے ریلیف مل رہا ہے وہ عدالت ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، تو ہر جلسے میں کھڑے ہو کے سلوٹ مار رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو آپ چیری بلاسم کہہ رہے تھے، آج بھی جلسے میں کہا انہوں نے. 3 اسٹوجز، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، شہباز شریف. آصف زرداری سب سے بڑی بیماری، پتہ نہیں بد شکل انسان. شہباز شریف اتنا بوٹ پالش کرتے ہیں کہ منہ نظر آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے جلسے میں بھی. لیکن انصاف عمران خان صاحب جو اپنے خود کو انصاف سے ماورا سمجھتے ہیں، آئین، قانون، پارلیمنٹ، جمہوریت، سب کے اوپر عمران خان صاحب ہے. تو بھائی 4.25 سال آپ کے پاس نظام تھا، آپ کرتے طاقتوروں کو اندر. آپ نے تو آصف زرداری صاحب کو فون کر کے کہا کہ جی کروا کے ملک ریاض سے کہ جی میرے ساتھ مکمگا کرو، پیچ اپ کر لو، پیچ اپ. تو بہرحال اب میں آتا ہوں، آج جو تقریر تھی وہ ساری وہی تھی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کوئی ایک دن بھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے. اب بھی جب تقریر کر کے گھر گئے ہوں گے تو بشرا بی بی نے کہا ہوگا کہ آپ 4.25 سال وزیر اعظم تھے، جیسے بشرا بی بی نے ان کو پہلے بتایا تھا کہ آپ وزیر اعظم ہیں. تو بہرحال اب میں آتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ جو دھمکی دے رہے ہیں، ان کے الفاظ ہیں چیری بلاسم، اور ان کے پیچھے جو ہیں میں ان کو پیغام دیتا ہوں، میں ان کو وارننگ دیتا ہوں، میں ان کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر مجھے دیوار کے ساتھ لگایا گیا، میری کمر دیوار کے ساتھ لگائی گئی، تو پھر میں کارنرڈ ٹائیگر کی طرح حملہ کروں گا، پلٹ کر وار کروں گا، اور پھر میں آخری کال دوں گا. اور میں آخری کال کے قریب پہنچ چکا ہوا ہوں. آخری کال کیا ہے؟ عمران خان صاحب کئی بار بتا چکے ہیں، آج بھی کہہ رہے تھے گلگت بلتستان میں میری حکومت ہے، پنجاب میں میری حکومت ہے، KP کے میرے پاس ہے، آزاد کشمیر میرے پاس ہے، اور میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا اور اسلام آباد میں حکومت کو کام کرنے نہیں دوں گا. پاکستان کا کہہ رہے تھے جی جب میں لانگ مارچ لے کر گیا تھا تو اس وقت تشدد کیا گیا، میں دھرنا دے سکتا تھا، انتشار ہوتا اور پاکستان کو نقصان پہنچتا، لیکن اب میں یہ کروں گا اگر مجھے دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو. اب شہباز شریف، یعنی چیری بلاسم کہہ رہے تھے نا، شہباز شریف اور ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کے پیچھے جو ہوتے تھے پہلے وہ کہہ رہے ہوتے تھے ان کو نیوٹرل. اب بوٹ پالش کی بات کر رہے ہیں، کل تک وہ بات نہیں کر رہے تھے.
کل تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ اچھے بچوں کی طرح بات کر رہے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب ان سے این آر او مانگ رہے تھے۔ پکی انفارمیشن جس کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو انکار ہو گیا۔ انکار ہونے کے بعد پریس ریلیز جو آئی کل، جو ایک سروس مین کے حوالے سے، جس کو وزارت دفاع نے کہا کہ ان کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سابقہ ہیں، آج فوج کی کسی بھی کام کے ساتھ، فوج کے کسی بھی اس میں عمل دخل نہیں ہے ان کا فیصلہ سازی میں، کیونکہ وہ یہ شو کر رہے ہوتے تھے کہ جی ہم ہیں عمران خان کے پیچھے، اس کا مطلب ہے کہ جی ایچ کیو عمران خان کے پیچھے ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر قمر جاوید باجوہ پیچھے ہے نہیں ہے لیکن ادارہ پیچھے، یہ تاثر دیا جاتا تھا نا، یہ والا تاثر، تو اس کو زائل کر دیا گیا۔ جی ایچ کیو نے پریس ریلیز اپنا وزارت دفاع نے پریس ریلیز جاری کر کے کہ بھئی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے نام کی بنی ہوئی انجمنیں، ایسوسی ایشنز یا جو سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ افواج پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کو جب وہاں سے چٹا کورا جواب آ گیا تو آج پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ چلیں اگر ایسے کام نہیں چلا، ترلے بھی کیے، پہلے آنکھیں بھی دکھائیں، پھر چپ بھی رہے، تو اب دوبارہ ذرا نام لیے بغیر کہوں کہ اگر مجھے کارنر کیا گیا، اگر مجھے دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو پھر میں حملہ کروں گا، میں پلٹ کر وار کروں گا۔ تو پلٹ کر وار عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ اسلام آباد کو بند کر دیں گے، ملک کو جیم کر دیں گے۔ اب اس وقت ملک اسلام آباد کو بند کرے نہ کرے، پریکٹیکلی ملک سیلاب میں ہے اور ملک بہت بڑے بحران میں ہے، تو جس بحران میں ملک ہے اس کو مزید بحران میں اگر کوئی دھکیلنا چاہتا ہے تو بے شک دھکیلتا رہے۔ اب دیوار کے ساتھ لگانا خان صاحب کس چیز کو سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پاکستان کی فوج وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہے، مکمل وہ ساتھ ہیں، کیونکہ شہباز شریف کے پیچھے، کیونکہ افواج پاکستان کے جو ترجمان ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، وہ کئی بار یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم حکومت کا ایک ماتحت ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک ادارہ ہیں، ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے گا تو حکومت ان کو نبڑے، ہم حکومت کی پالیسیز پر چلیں گے، تو یہ کہہ چکے ہوئے ہیں۔ تو حکومت کے پیچھے تو وہ ہیں، یعنی آئینی اور قانونی طور پر حکومت کے پابند ہیں، حکومت جو فیصلہ کرے گی اس کے پیچھے وہ ہوں گے۔ جس طرح حکومت نے 25 مئی کو فیصلہ کیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈی چوک پر دھرنا دیتے ہیں تو پھر فوج نپٹے گی، فوج کو کال کر لیا گیا تھا۔ تو بہرحال تو خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف، نواز شریف ان کو تو میں کھا گیا، میں نے ڈکار ہی نہیں دی، نواز شریف نائل ہو گئے، نواز شریف کو خود دیوار کے ساتھ لگا دیا عمران خان صاحب نے اداروں کے ساتھ مل کر، اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی عمران خان کو ایک ادارے نے پالا، اب یہ شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اب دیوار کے ساتھ لگانا عمران خان صاحب کس چیز کو سمجھ رہے ہیں؟ نااہلی، کرپشن کے مقدمات میں ریفرنسز، جیل جانا اور سزائیں۔ نااہلی کے لیے عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ایک معاملہ پڑا ہوا ہے توشہ خانہ والا الیکشن کمیشن میں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا فورن فنڈنگ کیس کا معاملہ پڑا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر ملک ریاض کو 50 ارب روپے پاکستان کے دینا اور اس کے عوض زمینیں لینا رشوت میں، اور ہیرو کی انگوٹھیاں، ہیرو کے ہار، وہ تو ساری آڈیو سب کے سامنے ہے۔ توشہ خانہ کا معاملہ، توشہ خانہ کا ریفرنس ایک تو الیکشن کمیشن میں نااہلی کے لیے اب یہ ریفرنس کی شکل میں بھی آئے گا۔ اچھا، ملم جبہ، بی آر ٹی اور جو بلین ٹری معاملات عمران خان صاحب نے سابقہ جو تھے چیئرمین نیب ان کے ذریعے بند کروائے ہوئے تھے، ان کی ویڈیو کے ذریعے، ان کی جو نازیبہ ویڈیو تھی ان کو دکھا کر ان کو بلیک میل کیا تھا۔ اب موجودہ چیئرمین نیب نے آ کر بتا دیا پی ایس سی کو کہ جی یہ معاملات ہم دوبارہ کھول رہے ہیں۔ فورن فنڈنگ کا کیس میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے، اس میں بھی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، ایف آئی اے نے نوٹسز بھیجے ہیں، کھرا بنی گالا تک جائے گا، وہاں تک معاملہ جائے گا۔ کب تک؟ کیونکہ عدالتیں تحقیقات کو روک نہیں سکتی، ایک آدھ اسٹے ملے گا، اس کے بعد تعاون تو کرنا پڑے گا۔ اور اب اگلی چیز یعنی نااہلی، جیل، لیکن اس سے بڑی بات حمزہ واپس آ گیا، حمزہ شہباز چلے گئے تھے لندن۔ اب خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے مسلم لیگ قائد اعظم کے اندر دراڑ ڈال دی ہوئی ہے۔ اب اس کو کیونکہ جس طرح پرویز الہی صاحب پنجاب کو چلا رہے ہیں، انہوں نے گجرات ڈویژن بنا لی، ان کو باقی پنجاب جائے جہاں مرضی۔ راجن پور ڈوب رہا ہے، ڈوبتا رہے۔ اپنا توسا میں مریضوں کو جسموں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے اپنا ایک حساب کتاب لگا کے گجرات کو ڈویژن بنا لیا، سارا کا سارا پیسہ وہاں خرچ کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین اپنا بیچارے خوار ہو رہے ہیں بندوں پر بیٹھے ہوئے، بچے ان کے مر رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، کوئی تو پنجاب کو پرویز الہی صاحب جس طرح چلا رہے ہیں
تو پنجاب کی واپسی جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف یا اتحادیوں کی طرف، وہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے کہ جی واپسی پنجاب کی ہو جائے، پنجاب واپس لیا جائے۔ اگر عمران خان اسلام آباد کی طرف کال دیتے ہیں اور پنجاب عمران خان کی طرف کے پاس ہوتا ہے تو پھر بہت بڑی انارکی کی طرف ملک جا سکتا ہے، جو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں جس طرح۔ اگر مجھے دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو پھر میں جو ہے پلٹ کر وار کروں گا۔ تو پلٹ کر وار کیا کریں گے؟ ایک لشکر نکالیں گے لاہور سے، ایک لشکر نکالیں گے خیبر پختونخوا سے، اور پھر پولیس بلوائیں گے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی، اور ان کے ساتھ لے کر جتھے لے کر وہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں سر عام۔ تو پچھلا جو 25 مئی کا لانگ مارچ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کا ناکام ہوا تھا کہ پنجاب میں جیسی بھی کمزور حکومت تھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ حمزہ شہباز نے تو ایک دن کے لیے بھی اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ ثابت نہیں کیا تھا۔ حمزہ صاحب تو اپنی کابینہ نہیں بنا سکے تھے۔ حمزہ شہباز نے کابینہ کو 2 بار وزیر اعلیٰ کا حلف لیا، کابینہ کا 2 بار حلف لیا، لیکن کابینہ میں پورٹ فولیوز تک تقسیم نہیں کر سکے تھے۔ تو اتنے کمزور وزیر اعلیٰ تھے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ حکومت یہاں پر مسلم لیگ نون کی تھی تو عمران خان صاحب کو وہ سپورٹ نہیں مل پائی تھی جو رانا ثناء اللہ صاحب لاہور میں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کر لیا۔ تو اب جب عمران خان صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کال کے قریب پہنچ چکا ہوا ہوں، آخری کال اسلام آباد کو بند کرنے کی کال، مجھے فوراً انتخابات دو۔ یار آپ سوچو کہ ملک ڈوب رہا ہے، ابھی اگلے 4-5 مہینے تو ہم کمر سیدھی بھی نہیں کر پائیں گے، پانی نہیں نکل پائے گا، جو جہاں جہاں علاقے ڈوبے ہوئے ہیں لوگ واپس اپنے گھروں میں نہیں جا پائیں گے، پولنگ اسٹیشنز کہاں لگیں گے؟ خان صاحب کو لگی ہوئی کہ مجھے فوراً انتخابات دو، فوراً۔ آدھا ملک، اپنا آدھا نہیں بلکہ 1/3 ملک جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور پھر آگے اب کیونکہ موسم سخت ہو جائے گا جب اگر 3 مہینے کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، تو اوپر والا جتنا بھی ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، شمالی علاقہ جات، وہ سارے کے سارے خاص طور پر خیبر پختونخوا کے، وہ برف باری کی وجہ سے وہاں پولنگ نہیں ہو سکے گی۔ ملک بحران کا شکار ہے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے انتخابات دو۔ اسی ضد کی وجہ سے عمران خان صاحب کو تو ادھر سے اپنا جھنڈی کرا دی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ اب اسی وجہ سے وہ اب دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ یہ ہوا، ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا وہ دیوار کے ساتھ لگانا تھا، جو کچھ آصف زرداری کے ساتھ کیا گیا تھا وہ دیوار کے ساتھ لگانا تھا، تو عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کا پلان تو ہے۔ دیوار کے ساتھ چنایا نہیں جائے گا، وہ انارکلی تھی جو دیوار میں چنائی گئی تھی، خان صاحب کو دیوار کے ساتھ چنایا تو نہیں جائے گا، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی یہ پتہ چل گیا ہوا ہے کہ ان کے خلاف جتنے معاملات، جتنے مقدمات ہیں اس میں ان کی بچت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو ان کو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب دوبارہ ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے، اسی لیے اب دھمکیوں پر اتر آئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔